السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، محترم سامعین، سال 2025 اختتام پر ہے۔ 3 ایام بچے ہیں، بعد اس کے ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے۔ ویسے اصل دیکھا جائے تو یہ سال اسلامی سال نہیں ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے ہمارے پاس اسی کیلنڈر کا چلن ہے، لہذا مناسب سمجھا گیا کہ اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی کیلنڈر کا ہم لحاظ رکھتے، تعلیمی ایام ہو، تنخواہوں کا مسئلہ ہو، یا زندگی کے تمام تر مسائل اسلامی کیلنڈر ہی سے حل ہوتے، اس لیے کہ وہی ہمارا طرۂ امتیاز ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں اور غالب دوسرے اس قدر ہو چکے ہیں کہ ان کی ہر چیز اپنانے ہی کو ہم فخر سمجھتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ اسی کی ایک مثالی کیلنڈر بھی ہے۔ شاید یہاں ہم میں کی اکثریت ایسی ہو جسے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی معلوم نہ ہو، یا اکثریت ایسی ہو کہ اسے اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہی معلوم نہ ہو، سوائے 2-4 معروف مہینوں کے، رمضان کہہ دے، ذوالحج کہہ دے، محرم کہہ دے، بہت کم مہینے ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے ہماری رسوائی کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ذلت کو بلندیوں سے بدلتے ہیں۔ دراصل جو قومیں اپنی پہچان کھو دیتی ہیں، اس کی شروعات انہی چیزوں سے ہوتی ہے کہ قوم اپنا کلچر بھول جائے، اپنا لباس بھول جائے، اپنی زبان بھول جائے۔ جو قوم اپنی ان چیزوں کو نظر انداز کرے، سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی ذلت یقینی ہے، اور وہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جس قوم کی دیکھا دیکھی ان کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے، یہ بھی سمجھ جائیے کہ وہی قوم ان پر غالب ہے۔ تو ہم پر فی الوقت مغرب غالب ہے، انہی کے کیلنڈر سے چل رہے ہیں، اسی سے اسکول ہو، مدارس ہو، سب کے حسابات چلتے ہیں، تنخواہیں وہیں سے ملتی ہیں، اور اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ یہی پہلا سال، یہی سال کا اختتام ہے، اور جنوری ہی سے سال کی شروعات ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینہ جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، وہاں سے ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن اس مناسبت سے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ خاصتاً یہ ماحول بنا ہوا ہے، اس میں بہت سے مسلم نوجوان اور بہت سے مسلم گھرانے بھی داخل ہیں کہ جیسے سال اختتام پر ہوتا ہے اور نئے سال کی آمد ہوتی ہے، عیسوی سال کی، ایک جشن کا ماحول، ایک خوشی نوجوانوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اور بہت سے گھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیو ایئر سیلیبریٹ تو نہیں کرتے، ہمارے بچے باہر نہ چلے جائیں، دوسروں کے ساتھ مل کر غلط حرکتیں نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے ہم گھر ہی میں کچھ خوشی منا لیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے کچھ اہم باتیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات، مان لیجئے یہی کیلنڈر کو لے کر یہ سال ختم ہو رہا ہے، ایک اور سال شروع ہو رہا ہے، تو یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے بڑی غم کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت شمسه اقترب فيه اجلی ولم يزل فيه عملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اس سے زیادہ ندامت مجھے کسی اور چیز پر نہیں ہوتی کہ جو دن میرا گزر جائے، موت کے ایک دن قریب ہو جاؤں اور میری زندگی سے ایک دن کم ہو جائے، وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ عَمَلِي، اور اس گزرے دن میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو۔ تو ہمارا یہ 1 سال گزر چکا ہے، ایک دن نہیں۔ ایسے موقعوں پر عام طور پر ہم شعر کی بحر لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ تو ہماری زندگی کی جو دیوار ہے اس سے ایک اینٹ نکل چکی، تو اس گری اینٹ پر خوشی نہیں ہے، افسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے۔ یہ 1 سال عمل کے طور پر بڑا اہم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب، اس کی قربت کے طور پر بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ زندگی تو گزرے گی، اسے گزرنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحد منها بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت تمہارا استقبال کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس جہاں میں دونوں کے بندے ہیں، دنیا کے بھی بندے ہیں، آخرت کے بھی۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بچے بن کر مت رہو، تم آخرت کو چاہنے والے بن کر رہو، اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسِ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، ہر آدمی صبح شام کر رہا ہے، اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ فبائع نفسہ، وہ صبح شام کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنی زندگی کا سودا کر رہا ہے۔ فمعتقها او موبقها، آدمی اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، اسے گزرنا ہی ہے، زندگی رکنے والی نہیں ہے، گزرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گزر کیسے رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا فبائع النفس فمعتقها او موبقها، وہ نفس کا سودا کرتا ہے، سودے کے ذریعے یا تو اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا 1 سال گزر چکا ہے، ہم نے 1 سال میں اپنی زندگی کے 1 سال کا سودا کیا، اپنے آپ کو بیچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنا سودا کیسے کیا؟ معتق ہے یا موبق ہے؟ ہم نے جنت کا سودا کیا یا جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے کا؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زندگی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں، یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، لیکن یہ نعمتیں تمہیں واپس ملنے والی نہیں ہیں۔ 5 نعمتوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جوانی میں تم وہ کچھ کر جا سکتے ہو جو بڑھاپے میں نہیں کر پاتے، تمہارے جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی، کئی مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جوانی کی عبادتیں کرو۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، ابھی اللہ کے حضور سجدہ کر سکتے ہو، لمبے قیام کر سکتے ہو، دین اسلام کے لیے دوڑ دھوپ کر سکتے ہو، سب کرو، اس سے پہلے کہ تم کسی مرض کے شکار ہو جاؤ، تمہاری کمر اکڑ جائے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس قدر عبادت کر سکتے ہو کرو۔ وصحتک قبل سقمک، آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وفراغک قبل شغلک، تمہارے فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے، یہ فارغ اوقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے گولڈن ٹائم ہے، سنہرا وقت ہے اللہ کی قربت لینے کے لیے، اللہ کی محبت، اس کی چاہت لینے کے لیے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت آ جائے کچھ نہیں رہ جاتا۔ کتنے مردوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پڑے ہیں، ان کے جسم سے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں،
ان کی شرمگاہ کو کوئی اور چھو رہا ہے، ان کا پیٹ دبا کر غلاظت باہر نکالی جا رہی ہے، منہ میں ہاتھ ڈال کر منہ کی گندگی صاف کی جا رہی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اس جگہ پر لیٹو، تمہیں تمہاری یہ حیات کی قدر کر لینی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمتیں ہم میں سے ہر انسان کے پاس ہے۔ الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، الحمدللہ اکثریت جوان ہیں، جو جوان نہیں ہے وہ مسجد کو آنے کے لائق ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس فارغ اوقات ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ یہ تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم نے ابھی تک کیا کیا، اس سوال کے محاسبے کی ضرورت ہے، اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ساتھ کیا کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر آدمی دیکھے، حساب کرے، جانچ پڑتال کرے اس نے کل قیامت کے دن آگے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، قیامت کے لیے اس کا کیا توشہ تیار ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گزرے سال پر نظر ڈالے، کتنا وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا تھا، کتنی نمازیں ہماری باجماعت ہوئی، کتنی نمازیں تکبیر تحریمہ سے ہوئی، کتنی تہجد کی نمازیں ہم نے ادا کر لی، کتنے روزے ہم نے رکھ لیے، کتنے اللہ سبحانہ وتعالی کے حدود ذکر و اذکار کے نذرانے پیش کیے۔ محاسبے کی ضرورت ہے، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، افسوس کا وقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کوئی معمولی قول نہیں ہے، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمس، اس دن سے زیادہ مجھے کسی اور دن پر افسوس نہیں ہوتا جس کا سورج ڈوب جائے، میں موت سے قریب ہو جاؤں اور اس دن میرا کوئی نیک عمل نہ رہا ہو، میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہوا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ الحمدللہ پیچھے آپ کے جو اہل و عیال ہیں اچھی حالت میں ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما ابکی علی دنیاکم هذه ولكن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، میں تمہاری اس دنیا کے سلسلے میں نہیں رو رہا ہوں، پیچھے والوں کی بھی کچھ فکر نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانے کا غم بھی نہیں ہے، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ جس سفر پر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آگے بڑھا رہا ہے بڑا طویل ہے، اس طویل سفر کے لیے زاد راہ توشہ بہت قلیل ہے، تھوڑا سا توشہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے اس امت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، قیامت تک ان کی روایتیں پڑھی جائیں گی اور اس کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ وہ شخصیت اپنی آخرت کے سلسلے میں رو رہی ہے اور اپنی گزری زندگی کا احتساب کر رہی ہے، حساب لگا رہی ہے اور افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ان کے بالمقابل میں اور آپ ہیں کہ ہمیں 2026 کے آنے کی خوشی ہے کہ ایک نئے سال میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ خوشی سے زیادہ غم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی ایک اینٹ گر چکی ہے۔ اس گزرے ایک سال میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کتنا خوش کر لیا، کتنا ہم نے اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھ لیا، کتنا ہم نے غریبوں کی مدد کر دی، ہم سے کتنے لوگوں کو خیر کی دعوت پہنچی ہے، ایک سال میں کتنے لوگ ہماری وجہ سے ہدایت کی راہ پر آئے، حساب کیجیے کتنے لوگ ہماری وجہ سے ہدایت پر آئے۔ 20 10 5 3 1 بھی نہیں۔ حساب کی ضرورت ہے، احتساب لازم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ احتساب یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جو حساب کرے اپنے گزرے گناہوں پر ہوئے وہی حقیقی مومن ہوتے ہیں، جو گزری زندگی کو بھلا دے وہ بڑے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب
مر على انفه فاشار بيده هكذا فطار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق اور مومن کے درمیان کا فرق بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو سر پر کھڑے پہاڑ کی مانند محسوس کرتا ہے. یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پر گرے گا، وہ اس پہاڑ کے نیچے کچل کر ختم ہو جائے گا، لہذا اس پہاڑ سے ڈرتے ہوئے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو اللہ کے حضور مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بالمقابل وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، فاسق و فاجر انسان اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح محسوس کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، بس ایک مکھی ناک پر بیٹھی ہے. فَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَطَارَ، اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی، بات ختم. یہی فرق ہے ایک مومن اور ایک فاجر کے درمیان. میرا اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ان دو میں سے کون سے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مومنوں کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں تو گزشتہ سال کے گناہ ہمیں بے چین کر دینے چاہیے. فاجروں کے زمرے سے تعلق ہے تو پھر چاہے ہم روئیں خوشی منائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں اہل ایمان کے زمرے میں رکھ، ہمارے گناہ ہم پر بھاری کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں سے بے چین کر دے اس وقت تک کہ ہم ان سے توبہ نہ کر لیں اور تو ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ کر دے. یاد رکھیں ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بڑا اہم وقت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ غفلت کھا جاتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ایک صحت مندی اور ایک فارغ اوقات. دونوں نعمتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں. جتنا بھی فارغ وقت ملے غنیمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاندھوں پر، باہر کی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری ہی گھر کی ذمہ داریاں اتنی ڈال دے کہ ہمارے لیے نیند کے اوقات کم پڑ جائیں. بہت سے لوگ یہی زندگی گزار رہے ہیں. فجر کو گھر سے نکلتے ہیں، رات 12-1 بجے اپنے گھر پہنچتے ہیں، 4 گھنٹے 3 گھنٹے سوتے ہیں، مشکل سے نمازوں کے اوقات انہیں میسر آتے ہیں. اگر وہ اتنی محنت نہ کرے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال پائیں گے. کیا ہماری حالت ایسی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ان اوقات کی قدر ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری حالت ایسی نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی فارغ اوقات اور ہماری صحت ہمارے ہاتھ ہمیشہ باقی رکھے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. لوگوں یاد رکھو دن رات تم پر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تمہاری زندگی کم کر رہے ہیں، ان کا یہی کام ہے. فاعمل فیہما، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم دن رات میں کچھ کر لو. دن رات تو تم پر کر رہے ہیں، وہ تمہاری زندگی کے ایام گھٹا رہے ہیں. تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی دن رات میں کچھ کام کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. کام کرنے کا جذبہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قامت الساعة وبيد احدكم فصيلة فإن استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں درخت کی ایک شاخ ہو اور بس قیامت قائم ہونے والی ہے، تمہیں علم ہو جائے کہ بس قیامت قائم ہونے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں درخت کی ایک شاخ ہے اور تمہارے پاس اتنا وقت مل جائے کہ تم اس درخت کی شاخ کو زمین میں گاڑ دو، تو تمہیں یہ بھی نیکی کر لینی چاہیے. نیکی میں تمہارا جذبہ ایسے ہونا چاہیے کوئی نیکی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ روز قیامت یہی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال بھی انسان حقیر محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حرما في مرضات الله سبحانه وتعالى لحقره يوم القيامه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے، لحقرہ یوم القیامہ، وہ اپنے اس عظیم عمل کو بھی قیامت کے دن حقیر سمجھے گا. وہ یہ آس لگائے گا کہ کاش کہ مجھے اور زندگی مل جاتی، میں مزید اللہ کی عبادت کرتا تاکہ
اللہ کا قرب مزید مل سکے. تو ایک طرف ہے وہ آدمی جو پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہے اور اپنے عمل کو حقیر سمجھے، اور ایک طرف میں ہوں، میرا کیا عمل ہے، کیا واقعی میرا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مجھے کھڑا کروا پائے گا؟ کیا میری زبان سے جواب نکل سکے گا؟ کیا میری زندگی کے ان گزرے اوقات کا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دے پاؤں گا؟ یہ سوال آج مجھے خود سے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ سال تو گزر رہا ہے، گزر جائے گا. ایک اور سال ہمارا استقبال کر رہا ہے، ہم اس میں داخلہ کریں گے. وہ ہمارے سروں پر ایک سال کے اس طویل 12 مہینے کی مدت تک سایہ فکر رہے گا. آنے والے سال میں کرنا کیا چاہیے؟ آنے والے سال غنیمت سمجھنا چاہیے. جو گزر گیا سو گزر گیا، اس پر ہم آنسو بہائیں گے، ہونے والی غلطیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں گے، چھوٹی موٹی حقیر نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں کریں گے. لیکن جو نیا سال آنے والا ہے، ہم اس سال میں داخلے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو مرتب کریں گے. خود سے یہ عہد کریں گے سارے سال ہماری ایک فرض نماز بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. جتنی نمازیں ادا کریں گے مکمل اس کوشش سے کہ تکبیر تحریمہ میں شریک رہیں. ہر روز لازمی طور پر فجر کے بعد، عصر کے بعد ہم صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں گے. الاقل قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں گے، الاقل کم از کم ایک صفحہ قرآن پڑھیں گے. اگر صبح قرآن کی تلاوت نہ ہو، کھانا نہیں کھائیں گے. یہ خود سے ایک وعدہ ہونا چاہیے. دیکھیں 15 سطر کی اگر آپ قرآن اٹھا لیں، ایک سطر میں 30 حرف ہوتے ہیں. اس طرح 15 سطر میں 450 حرف بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. 450 کو کم سے کم 10 سے ضرب دیجیے، 4500 نیکیاں. کتنی دیر لگے گی؟ یہاں وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کی تلاوت سب سے آہستہ ہے، ایک صفحہ کتنی دیر میں پڑھ پائے گا؟ آدھے گھنٹے میں؟ 15 منٹ؟ 10 منٹ؟ وہ بھی بہت زیادہ. آدمی ہجے کر کے پڑھ لے تب بھی 10 منٹ میں ایک صفحہ ہو جائے گا. اور وہ جسے کچھ قرآن پڑھنا آتا ہو 3 منٹ سے 3.5 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. اور جسے کچھ یاد ہو وہ 1 سے 1.5 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ لے جائے گا. 2 منٹ کے اندر کتنی نیکیاں؟ کم از کم 4500 نیکی. اور اگر آگے بڑھ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 10 سے لے کر 700 تک دی جا سکتی. ایک حرف پر 700 نیکی، الی اضعاف کثیرہ، 700 سے زیادہ. جتنی تمہاری اچھی نیت اتنی تمہیں نیکیاں دی جائے گی. 7000، 70000، 7 لاکھ، 70 لاکھ. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم اپنی نیت کس قدر بہتر بنا سکتے ہو بناؤ. یہ ہماری زندگی کا نیا نظام الاوقات ہونا چاہیے. آج میں، آپ، ہم میں سے ہر کوئی ایک صفحہ لیں، آنے والے سال کے کچھ وعدے اپنے آپ سے کیجیے. نظام الاوقات مرتب کیجیے کہ میرے صبح شام کا کوئی ذکر اللہ کے حضور نہیں چھوٹے گا، میری کوئی جماعت نہیں چھوٹے گی. تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کروں گا. میں دن بھر میں 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ہر روز ایک صفحہ سے ہی میں قرآن کی تلاوت کروں گا. جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی وہ خود سے عہد کرے، کوئی شرم نہیں، آنے والے سال سے پہلے میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں گا، گرچہ مجھے امام صاحب کے پاس قاعدہ ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے. میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. آپ میں سے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے بغیر کسی شرم و حیا کے، وہ آئے، میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے نئے سال کا نیا کیلنڈر تیار ہونا چاہیے. ایسے بہت سے اذکار ہیں، بات طویل ہو سکتی ہے. اب یہاں آخر بات کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو کیلنڈر عیسوی سال کا ہے، اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہود و نصارہ کے پاس بڑا خطرناک ہے. نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اللہ نے کہا وہ لوگ رحمان کا بیٹا ثابت کرتے ہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. خبردار رہو تم بڑی خطرناک بات کر رہے ہو, بڑی خطرناک بات. تکاد السماوات یتفطرن منه, قریب ہے کہ تمہاری بات کی خطرناکی سے آسمان ہیبت کے معنی زمین پر گر پڑے. وتنشق الارض, زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ تم رحمان کا بیٹا ثابت کر رہے ہو. میں اور آپ ہیں کہ جانے انجانے میں ہیپی نیو ایئر کس کی طرف نسبت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, اور اس پیدائش کی نسبت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نصارى اللہ سے کر رہے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, بڑی خطرناک چیزیں. اہل ایمان کبھی ان چیزوں کا اقرار نہیں کر سکتے. کریں گے تو پھر ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا, مسلمانوں کی جماعتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا, سیدھے وہ دین اسلام سے باہر نکل جائیں گے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اس سلسلے میں بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ شیخ آفیسز اور کالجز کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں ہیپی نیو ایئر نہ کہیں تو وہ ہمیں متشدد سمجھتے ہیں. سمجھنے دیجیے, سمجھنے دیجیے, آپ کا رزق ان پر چلتا ہے. آپ انہیں کتنی بھی بداہیاں دے لیں وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں, کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی یہ نصرانی یہ تم سے کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. تم جب تک یہودی نہ ہو جاؤ, تم جب تک نصرانی نہ ہو جاؤ, وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے, چاہے تم خود کو کتنا ہی نیوٹرل کیوں نہ دکھاؤ. ابھی دیکھیں ہمارے پاس کچھ دن پہلے رضوی کا مسئلہ آیا, وسیم رضوی. اس نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن غیروں نے اس کی ٹکا بوٹی الگ الگ کر دی, اس سے اس کا گھر چھین لیا. وہ دھوبی کے کتے کی گت کا ہو گیا, نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم, نہ دنیا ہاتھ آئی اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب. یہی گت ہوگی ہر اس شخص کی جو ان کے راستے پر چلے, جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دنیا کے ان حقیر چنکوں پنکوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے, سنیے. ایک شخص کا ارادہ ہوا کہ وہ مرغا کھائے, لیکن اس نے سوچا کہ مرغے کو کس بہانے کاٹوں. اس نے مرغے سے کہا کہ اگر کل سے فجر میں تو نے اذان دی تو تجھے کاٹ دوں گا. مرغے نے کہا کہ جان بچانے کے لیے اذان چھوڑنی پڑے گی, لہذا اگلے روز اس نے بانگ نہیں دی, لیکن عادت کے اعتبار سے اس نے خوب زور سے پر پھڑپھڑائے. مالک نے کہا کہ یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. کہا کہ اگر کل سے تو نے پر پھڑپھڑائے تو تجھے ذبح کر دوں گا. مرغے نے کہا کہ جان بچانے کے لیے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں, لیکن بس اس نے گردن اونچی کی. مالک نے وہ بھی دیکھ لیا, کہا کہ اگر کل تو نے گردن اونچی کی تو تجھے ذبح کر دوں گا. اس کے بعد مرغا خاموش بیٹھا رہا. مالک نے کہا کہ مجھے تو اسے کاٹنا ہے, کیسے کاٹوں؟ کوئی بہانہ نہیں, اگر کل تو نے انڈا نہیں دیا تو تجھے ذبح کر دوں گا. مرغا خوب رونے لگا. مالک نے کہا کہ کیوں روتا ہے؟ کٹائی کے ڈر سے. مرغے نے کہا کہ نہیں, مجھے اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں تو آج بھی کٹنے والا ہوں اور اس دن بھی کٹنے والا تھا, لیکن عزت سے کٹ جاتا, اپنی پہچان باقی رکھ کے کٹتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. آج ہم مسلمان اسی ڈگر پر نکل چکے ہیں, ہماری گت اسی مرغے کی ہو چکی ہے. ہم اوروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی پہچان کھو رہے ہیں, اپنا امتیاز کھو رہے ہیں. وہ باطل پر ہے, ان میں اتنا ہوا. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ پر توکل بھروسے کی بات کرتے ہیں اور چوزوں کی طرح بنبھلانے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. یاد رکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول, آپ نے کہا تھا لقد اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزة بغیرہ اذلنا اللہ. ہمیں عزت
اسلام سے ملی ہے. اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت سے نوازا. اگر ہم اس عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاشنے لگ جائیں، اذلنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، ذلت ہمارا مقدر ہو جائے گی. یہ کچھ اہم باتیں تھیں اس سال کے اختتام اور نئے سال کی آمد پر، میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں. دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہو اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.